بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پچھلے بعض خطبوں سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مختصر وضاحت جاری ہے۔ سورہ فاتحہ اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن ہے۔ اس کو ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا نام قرآن کی بنیاد یا قرآن کی ماں یا قرآن کی اصل ام القرآن رکھا گیا ہے۔ اسی کو السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان ایک دن میں کم از کم 17 مرتبہ پڑھتا ہے، اور پھر اسی کو القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو۔ حدیث مبارکہ میں اسے قرآن العظیم بھی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اس کو جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر علوم و معارف رکھے ہیں، جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، جو عقیدہ اور جو تعلیمات سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی ہیں، کیا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے؟ ہم میں سے ہر بندے کا یہ فرض ہے کہ وہ پورے قرآن کریم پر بالعموم اور سورہ فاتحہ کو بالخصوص سیکھے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ تو آخری 2 آیات رہ گئی تھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیجئے سیدھے رستے کی۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ہدایت، اس کی 2 قسمیں ہیں، ہدایت اور رہنمائی۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ کسی کو رہنمائی کر دینا، کسی کو سیدھا رستہ دکھا دینا، حق اور باطل کے بارے میں بتا دینا۔ اب آگے وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ الدہر میں فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے سیدھے رستے کی۔ اب انسان کی مرضی ہے اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا پھر وہ ناشکرہ بن جائے۔ تو سیدھا رستہ دکھا دینا، حق اور باطل کے بارے میں بتا دینا، حق واضح کر دینا، ڈرا دینا، انذار کر دینا، بتا دینا، بلاغ کر دینا۔ ایک ہدایت کا معنی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں ہدایت بھیجی ہے، اور اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام نے تمام لوگوں کے سامنے اس ہدایت کو رکھ دیا ہے، پیش کر دیا ہے۔ تو اس معنی میں ہدایت اللہ نے تو دی ہی دی ہے، مخلوق بھی ہادی ہو سکتی ہے۔ اس معنی میں کسی کے سامنے سیدھا رستہ رکھ دینا، کسی کو حق اور باطل بتا دینا، کسی کو بتا دینا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پوری زندگی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، بلاغ کرتے رہے۔ یہ کام نبی بھی کر سکتے ہیں، یہ کام نبیوں کے ورثاء علماء بھی کرتے ہیں، رستہ دکھا دینا، حق باطل بتا دینا۔ ہدایت کی دوسری قسم ہے کہ کسی کو باقاعدہ ہدایت کے رستے پر چلا دینا، کسی کا دل موڑ دینا، کسی کے سینے کو کھول دینا۔ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عام انسان، علماء یا اولیاء تو چھوڑیں، انبیاء کرام علیہم السلام بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ کسی کے دل کو پھیر دیں، کسی کے دل کو حق پر چلا دیں، کسی کا شرح صدر کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ
نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ بھی اپنے چچا ابو طالب کو کوشش کے باوجود آپ ان کے دل کو نہیں پھیر سکے۔ جب وہ کفر پہ فوت ہو گئے، وہ مرض الموت میں تھے، آپ نے انہیں خوب واعظ کی، نصیحت کی، چچا ایمان لے آئیے، میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، میں اللہ کے ہاں کوئی جھگڑا کروں گا، اللہ کے ہاں کوئی بات چیت کرنے کے قابل ہوں گا۔ لیکن بدبخت دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور دیگر لوگ، تو وہ کہتے رہے کہ کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا۔ وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، بہت غمگین ہوئے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو دلوں کو پھیر دینا، دلوں کو حق پر قائم رکھنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کر سکتے ہیں، ہدایت کی دوسری قسم۔ اور ہمیں ہدایت، جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو یہ دونوں پہلو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ایک تو ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ سیدھا رستہ دکھا دے، ہمیں پتہ لگ جائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسے شعبوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے شیطان کے وسوسے سے، اور نفس انسان کو ابھارتا ہے اپنی من مانی کرنے پر، انسان کو الٹے سیدھے جواز مہیا کرتا ہے، الٹے سیدھے دلائل مہیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اے اللہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے حق کیا ہے، ہمیں پتہ لگ جائے باطل کیا ہے۔ ایک تو ہدایت سے، اللہ سے جب مانگیں ہدایت تو اس معنی میں مانگیں حق ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم غلط چیز کو حق سمجھتے رہیں، بدعت کو سنت سمجھتے رہیں، ہم کوششیں کرتے رہیں، ٹکرے مارتے رہیں، اور ہم سمجھتے رہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بعد میں پتہ لگے کہ یہ تو بجائے اس کے کہ یہ کوشش کر کے محنت کر کے ہمیں کوئی ثواب ملا ہے، یہ تو گناہ ملا ہے، اپنے گناہوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو۔ تو ہدایت کا یہ معنی بھی ہے، جب ہم اللہ سے ہدایت مانگیں، اس معنی کو ذہن میں رکھ کر بھی مانگیں کہ اے اللہ ہدایت کا رستہ دکھا دے، اور پھر یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو، یہ بھی ہماری نیت ہو دعا کرتے وقت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اگر سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اگر ہم سیدھے رستے پر ہیں تو اے اللہ اس سیدھے رستے پر باقی بھی رکھ، اس سیدھے رستے پر جما دے، اب قدموں کو مضبوط کر دے، دل کو ثابت کر دے۔ اے اللہ کئی دل اس رستے سے پھر نہ جائے، اے اللہ کئی قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ انسان بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے۔ ایمان لانے کے بعد لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، ایسے لوگوں کو اللہ سیدھا رستہ کیسے دکھائے؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ ایسے منافقوں کے لیے جو تذبذب میں ہیں، ہر وقت شبہات میں ہے، ڈگمگا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ایسے لوگوں کو جہنم کی بشارت دے دو۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کے علاوہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ سے ثابت قدمی کی دعا بھی کیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمیں ہدایت پر گامزن رکھنا، صراط مستقیم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ لفظی معنی سیدھا رستہ۔ سیدھا رستہ وہ رستہ ہوتا ہے جو بالکل سیدھا ہو، اپنی منزل تک لے جانے والا ہو، اس میں زگ زیگ اور اس میں کھائیاں اور اس میں مشکلات اور شبہات نہ ہوں، اور وہ سب سے چھوٹے رستے سے انسان کو اس کی منزل تک لے جائے، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ میتھ کے اندر
جیومیٹری کے اندر بھی ہم خط مستقیم پڑھتے ہیں، سیدھی لائن، سیدھا خط. اگر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانا ہے تو یہ جتنا سیدھا رستہ ہوگا اتنا چھوٹا رستہ ہوگا، اتنا آسان رستہ ہوگا، اور جتنا یہ زگ زیگ ہوگا اور جتنا اوپر سے نیچے سے ہو کر جائے گا اتنا لمبا ہو کر جائے گا. اور کیا پتہ جب ٹیڑھے ہوں تو ہم اس اصل گول تک، اصل منزل تک پہنچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. جب انسان سیدھے رستے سے ہٹتا ہے تو وہ شروع میں تو تھوڑا سا ہٹتا ہے، پتہ نہیں لگتا انسان کو، انسان پھر اصل منزل کی بجائے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. اگر یہاں سے یہاں سیدھا رستہ ہے، اگر انسان تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے، شروع سے تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا، لیکن یہ آگے جاتے جاتے وہ کبھی پھر اس تک پہنچ نہیں سکے گا اگر وہ اسی رستے پر چلتا رہا. تو سیدھا رستہ یہ ایک رستہ ہوتا ہے، اور یہ سب سے آسان اور سب سے چھوٹا رستہ ہوتا ہے جو ہمیں ہماری منزل تک، جنت تک، اللہ کی رضا تک لے کے جاتا ہے. اور یہ کون سا رستہ ہے؟ یہ رستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، حدیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. صرف اسی رستے پر چل کے ہدایت مل سکتی ہے. باقی انسان جتنا مرضی ٹکرے مارتا رہے، جتنی مرضی کوشش کرتا رہے، تو وہ گمراہ ہی ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا قرآن کریم میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بصیرت کے ساتھ. پہلے خود سیکھتا ہوں اس کو، پہلے خود سمجھتا ہوں، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہوں. اور یہ دعوت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے، علم کے ساتھ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ خود پتہ نہ ہو اور انسان دوسروں کو رہنمائی کر رہا ہو. ایسا بندہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. دعوت اس چیز کی دیں، پہلے خود تو مطمئن ہو کہ وہ واقعی وہ چیز ثابت بھی ہے کہ نہیں دین میں، وہ اللہ کا حکم ہے بھی کہ نہیں، اور وہ اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں، لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ بھی نہیں جوڑتا. میری دعوت صرف اللہ کے لیے ہے. میری دعوت دنیا کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی جماعت کے لیے کسی طرف دعوت نہیں ہے، مکہ مدینہ کی طرف بھی نہیں ہے. دعوت اگر ہے تو اللہ کی طرف ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. نبی کبھی بھی لوگوں کو غیر اللہ سے نہیں جوڑتا، اپنے آپ سے نہیں جوڑتا. ہاں کہتے ہیں میری اطاعت کرو، میں اللہ کی طرف لے کے جاؤں گا. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہو، نبوت دی ہو، حکمت دی ہو، انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین، کسی بشر کے یہ لائق نہیں ہے جسے اللہ نے کتاب دی ہو، والحکم والنبوة، اور حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بننے کی بجائے نبی کبھی اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دی، کسی نبی ذات کی طرف دعوت نہیں دی. ولیکن کونوا ربانیین، لیکن رب والے بن جاؤ. تو یہ دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے ہوتی ہے. نبی آتا ہی اس لیے ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. نبی اللہ سے لوگوں کو جوڑتا ہے. اللہ کے احکامات ڈائریکٹ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، نبی کے واسطے سے پہنچتے ہیں. نبی لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم قرآن اور سنت کا نام ہے. صرف قرآن اور سنت صراط مستقیم ہے. قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی چیز صراط مستقیم نہیں ہو سکتی.
سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اے لوگو تم اللہ کے ساتھ کفر کر کیسے سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اللہ کی آیتیں یعنی قرآن تم میں پڑھا جاتا ہے، قرآن تم میں موجود ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی موجودگی میں تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، قرآن بھی آپ نے صحابہ کرام کو دیا، اور قرآن کی تفسیر، قرآن کا بیان، سنت بھی صحابہ کرام کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے ہیں، آپ کا فرمان موجود ہے۔ اس آیت کریمہ پر آج مسلمان کس طرح عمل کرتے ہیں؟ قرآن کریم پر عمل کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ تو قرآن اور سنت کی موجودگی میں کفر ہو کیسے سکتا ہے؟ قرآن اور سنت کو ایک مسلمان چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ آیت کریمہ کو مکمل کرتے ہیں کہ جو اللہ کو تھام لے، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، بھئی پیچھے تو قرآن کی بات ہوئی، پیچھے تو رسول کی بات ہوئی، اور آگے اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی بات ہوئی۔ پتہ لگا یہ دونوں اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں۔ ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک اصل قرآن ہے اللہ کا کلام، اور ایک اس کا بیان ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ یہ دونوں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، یہ اعتصام باللہ ہے۔ اور جو وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ ہے سیدھا رستہ جس کی طرف اسے ہدایت دی گئی ہے۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، قرآن کا نص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یاد رکھیے، جو اللہ سے نازل ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کی رائے کو، کسی کے خیال کو، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو، چاہے وہ کتنے ہی نیک شخص کا خیال کیوں نہ ہو، کتنے ہی نیک شخص کی، کتنے ہی ولی کی وہ رائے کیوں نہ ہو، وہ دین نہیں بن سکتی۔ میں کئی دفعہ اس موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ عام لوگ چھوڑیے، نبی کی ذاتی بات بھی دین نہیں ہوتی۔ نبی کی بشری حیثیت ہوتی ہے اور نبوی حیثیت ہوتی ہے۔ نبی جو بشری معاملات کرتا ہے، نبی کی جو ذاتی رائے ہوتی ہے وہ دین نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیویوں کے بعض معاملات کی وجہ سے اپنے اوپر شہد حرام کر دیا، اللہ نے قرآن کی سورت نازل کر دی، سورۃ التحریم، قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کیا ہے؟ آپ نبی ہو کر بھی اپنی ذاتی حیثیت میں اسے حرام نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کا پیغام جب لوگوں کو سنائیں گے، وہ نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہوگا۔ نبی جب نبوی حیثیت میں بات کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بات کرتا ہے، اس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا رستہ ہے سیدھا، بالکل واضح، آسان۔ اور اس رستے کو چھوڑ کر جس رستے پہ بھی آپ چلیں گے، ہر رستے پر بڑی خوشنما چیزیں نظر آئیں گی۔ شیطان بیٹھا ہے ہر رستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک سیدھا رستہ ہے، آپ نے خط کھینچا، پھر آپ نے مختلف خط کھینچے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ بڑی شوگر کوٹیڈ اور بڑی خوشنما باتیں نظر آتی ہیں، لیکن رستہ وہ ہے جو کتاب و سنت کا رستہ ہے۔ باقی اجماع، قیاس اور دیگر چیزیں یہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم جس کا ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہی سورہ فاتحہ کا وہ دعا ہے اصل جو ہم دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی آگے،
صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے آپ کو دوسری آیات احادیث کی روشنی میں بتایا، وہ کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں صراط مستقیم ان لوگوں کا رستہ ہے، ان لوگوں کا طور طریق ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ قرآن کریم سے ہی پوچھتے ہیں تو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ صراط مستقیم اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیوں میں سے ہوں، صدیقین میں سے ہوں، شہداء میں سے ہوں، صالحین میں سے ہوں۔ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں صدیق بھی ہیں، جن میں شہداء بھی ہیں اور جن میں سارے ہی صالحین ہیں۔ یہ مرتبے ہیں، صالحیت کا مرتبہ، شہادت کا مرتبہ، صدیقیت کا مرتبہ، جو نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ یہ سب مرتبے صحابہ کرام میں موجود ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رستہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا رستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ نے امت کے سامنے پیش کیا، جہاں سمجھ نہیں آئی آپ پر وحی ہوئی، آپ نے اس وحی کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر بتائی۔ اگر آج کسی کو قرآن کریم کے الفاظ میں، احادیث مبارکہ کے کسی مفہوم میں شک و شبہ ہو جائے کہ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے، اس حدیث مبارکہ سے کیا مراد ہے، تو دیکھو صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے، دیکھو صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے کیا مراد لی تھی، اس حدیث مبارکہ سے صحابہ کرام نے کیا مراد لی تھی۔ انسان اتنا خواہش پرست ہے، اللہ معاف کرے، جب انسان نے اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے تو انسان کتاب و سنت کو اپنے مطابق تبدیل کر دیتا ہے، اپنے مطابق موڑ لیتا ہے، اپنی مرضی کے مسئلے کتاب و سنت سے ثابت کرتا ہے۔ مسلمانوں کے کتنے گروہ ہیں؟ ہر گروہ دعویٰ کرتا ہے کتاب و سنت کا۔ دو مختلف گروہ ہیں مسلمانوں کے، دو متضاد موقف، یہ گروہ بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، یہ گروہ بھی قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ نور بشر کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں؟ جو نور کہنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ جو بشر کہنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ تو جو آیتیں پیش کی جاتی ہیں، کیا ان آیتوں کا وہی مفہوم ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صراط الذین انعمت علیہم سے پتہ لگے گا۔ دیکھیں صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے کیا مراد لی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جی نور سے مراد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھئی قرآن کریم میں تو جگہ جگہ جہاں بھی نور آتا ہے وہ قرآن کے معنی میں آتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن کو نور قرار دیا گیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وعزروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دیں، وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کریں جو آپ کے ساتھ نازل ہوا۔ کیا مراد ہے نور سے؟ قرآن واضح بتا رہا ہے، قرآن۔ پھر یہ دیکھیے صحابہ کرام نے کیا مراد لیا ہے۔ سیدنا ابن مسعود، سیدنا ابن عباس، سیدنا عمر، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے کیا اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں صدیقین نے، شہداء اور صالحین نے ان آیات سے، ان احادیث مبارکہ سے کیا مراد لیا ہے۔ اصل طریقہ کار کیا ہے؟ اصل طریقہ کار یہ ہے، اگر ایک مسئلے میں یہ دیکھنا ہو کہ صحیح بات کیا ہے تو پہلے ذہن نہ بنائیے کہ میں نے نور کو قرآن سے ثابت کرنا ہے، نبی نور ہے، یا میں نے نبی بشر ہے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور پھر دیکھیں قرآن آپ کو کدھر لے کے جاتا ہے، نبی کا فرمان آپ کو کدھر لے کے جاتا ہے، ادھر جانا شروع کر دیں۔ کوئی ڈاؤٹ ہو تو دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان آیات سے، ان احادیث سے کیا سمجھا ہے، بات واضح ہو جائے گی۔
یہ مطلب ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ فرقہ نہیں ہے، اصل میں یہ جماعت ہے، یہ اصل ہے۔ اس کو دوسرے فرقوں کے مقابلے میں فرقہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کو آپ فرقہ ناجیہ کہہ لیں، اس کو آپ جماعت کہہ لیں، یہ اصل کو تھامے ہوئے ہیں، چاہے تھوڑے ہوں، یہ اصل جماعت ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہیں؟ تو فرمایا مختلف روایات مختلف الفاظ ہیں، بعض روایات میں الجماعہ، بعض روایات میں ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی اور معیار قرار دیا ہے۔ جب لوگوں کو کہا جاتا تھا منافقین کو ایمان لاؤ تو کیا کہا جاتا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انہیں کہا جاتا تھا ایسے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام کی طرح کا ایمان لاؤ، جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، ایک ایک آیت ایک ایک حدیث کے پیچھے اپنا جان مال ہر چیز قربان کر دی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہود اس طرح ایمان لائے اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہود ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کرام کا ایمان کسوٹی ہے، ان کی طرح کا ایمان لانا۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے، نبی کا رستہ اور صحابہ کرام کا رستہ۔ صحابہ کرام کی بات دین نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ صحابہ کرام دین میں اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن دین کی وضاحت صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہوتی ہے۔ اگر حدیث مبارکہ سے قرآن کریم کی وضاحت نہیں ہو رہی تو دیکھیے صحابی کیا مراد لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا کیا مفہوم ہے نہیں سمجھ آ رہی، دیکھیے صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے، اس سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور الضالین سے مراد عیسائی۔ امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تفسیر ہے، المغضوب علیہم سے مراد یہودی اور الضالین سے مراد عیسائی، جس پر مجھے نہیں معلوم کہ کسی ایک عالم نے بھی اس تفسیر سے اختلاف کیا ہو۔ تو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ان کے طور طریقے کو نہیں اپنانا۔ دیکھیے سورہ فاتحہ مختصر ترین سورت ہے، جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کا مقدمہ ہے، قرآن کریم کا دیباچہ ہے، ام القرآن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر اور انتہائی اہم اور ضروری باتیں بیان کر دی ہیں، ایسی باتیں جو پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، جو پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر زور دیا ہے ان میں نیک لوگوں کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے نیک لوگوں نے جس طرح قرآن کریم کو احادیث مبارکہ کو سمجھا، اور پھر یہود و نصارہ کا غلط لوگوں کا رویہ، ان لوگوں کا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کی طرح کے شبہات، ان کی طرح کے طور طریقے نہیں اپنانے چاہیے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا، جو نبی ان کی مرضی کے خلاف بات کرتا تو اس کو جھٹلا دیتے اور بعض کو قتل کر دیتے تھے، جنہوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کے بندوں کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر دیں۔ ہمیں یہ غلو نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، میرے بارے میں وہ مبالغہ نہ کرنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دینا۔ ہم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ آپ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، اگر وہ کوئی کسی جانور کے بل میں گھسے ہوں گے تم بھی ان کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے اس جانور کے بل میں گھسو گے۔
قرب قیامت. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی. آپ نے فرمایا اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ آپ نے اپنی امت کو یہود و نصارہ غلط لوگوں کے طریقے پر عمل کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے. قرآن کریم بھرا پڑا ہے اس سے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے طریقے پر چلو، اگر ان کے نقش قدم پر چلو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد واپس پھیر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر اہل کتاب کے ایک گروہ کے نقش قدم پر چلو گے تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے. والعیاذ باللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. والعیاذ باللہ. فرمایا تم جتنا یہود و نصارہ کی پیروی کر لو، جتنا ان کے نقش قدم پر چل لو، تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ایک ہی صورت میں تم سے راضی ہو سکتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی بن جاؤ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی اتنی مخالفت کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کہنے لگے کہ یہ تو ہر بات میں ہماری مخالفت کرتے ہیں. یعنی ایسے رواجات جو یہود و نصارہ کے شعار تھے آپ نے ان کی مخالفت کی. یہود و نصارہ کے وہ دینی معاملات آپ نے ان کی بھی مخالفت کی. ایسی چیز جو یہود و نصارہ کی اچھی تھی اپنے دور کے لحاظ سے، اگر آپ نے اس پر بھی عمل کرنا تھا تو آپ نے یہود و نصارہ سے فرق کر کے اس پہ عمل کیا. یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور کیوں رکھتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ تو ہم نے رکھنا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ ہمارے نبی ہیں. ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں یہود کے مقابلے میں. یہود تو حضرت موسیٰ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تورات کی مخالفت کرتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، جہاں صحابہ کرام کی صفات ہیں وہاں مخالفت کرتے ہیں. من مانی آیات مانتے ہیں، من مانی آیات چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم روزہ رکھیں گے. لیکن فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 7/9 کا روزہ رکھوں گا. یہود کی مخالفت کرنے کے لیے. یعنی دینی معاملات میں بھی آپ نے یہود کی مخالفت کی، عیسائیوں کی مخالفت کی. تو نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں کا طرز عمل اور برے لوگوں سے نفرت، برے لوگوں کے طریقے پر نہیں چلنا. دیکھیے ہر بندہ بہت نیک نہیں ہو سکتا، ہر بندہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا، نبی جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہر بندہ صحابہ کرام جیسا نہیں ہو سکتا، ہر بندہ اولیاء جیسا نہیں ہو سکتا. ان سے محبت تو کر سکتا ہے. جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا، چاہے اس کے اعمال ان کے برابر ان کی طرح نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے محبت کرتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث سن کر اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی اوروں سے نہیں ہوئی تھی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ڈھکی چھپی نہیں ہے. صحابہ کرام کوشش کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، لیکن کون نبی کے اسوہ حسنہ کو مکمل اپنا سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کی محبت تو تھی. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی یہ حدیث سن کر، اتنی خوشی ہمیں اور نہیں ہوئی. اگر ہم صحابہ جیسے نہیں بن سکتے، اگر ہم اولیاء اللہ جیسے نہیں بن سکتے، ان سے محبت تو کر سکتے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. المرء علی دین خلیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے بھائی کے دین پر ہوتا ہے. ایک انسان دنیا میں جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اگر ایک انسان خود اتنا اچھا نہیں ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، قیامت کے دن اس کا شمار نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور اگر ایک انسان خود نیک ہے لیکن اس کا بیٹھنا بری سوسائٹی میں ہے، برے لوگوں میں ہے، اس کا شمار برے لوگوں میں ہوگا. یہود و نصارہ کی، کفار کی ہر ممکن مخالفت کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت لوگ میری تعلیمات کو بھول جائیں گے، لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر عمل کریں گے، اور لوگ کرتے ہیں. جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو
اللہ قرار دیا اور خدائی صفات پیدا کی مسلمانوں نے پیدا کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات پیدا کی جاتی ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے خزانوں کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کچھ لوگ سیدنا علی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم وارضاہم اجمعین انہیں قرار دیتے ہیں. کچھ لوگ پیر عبدالقادر جیلانی اور نیک لوگوں میں خدائی صفات پیدا کر دیتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کا کرسمس مناتے ہیں، پیدائش کا دن مناتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں، عیسائی ہم سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے نبی سے محبت ہے. اگر عیسائی کرسمس منا سکتے ہیں ہم کیوں عید میلاد النبی نہیں منا سکتے؟ کیا دلیل ہے؟ کتنی عجیب دلیل ہے، کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے. بھئی اگر نبی کا پیدائش کا دن منانا یہ نبی سے محبت کی دلیل ہوتی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ اپنے پیدائش کا دن مناتے جیسے یہ لوگ مناتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مناتے جس طرح یہ لوگ مناتے ہیں. نبی کی پیدائش کا دن منانا ہے تو اس طریقے سے منائیے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، ہر سوموار کو روزہ رکھ کر، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا. یہ نت نئے طریقوں سے نہیں کہ ایک دن مقرر کر لو، بس سال میں ایک دن محبت کا ثبوت دینا ہے، باقی سارے دن جو ہیں وہ دوسروں کے طریقوں پر چلنا ہے. آج آپ دیکھیے مسلمان، ان کے فیشن کیا ہیں، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ہندوؤں سے یہود و نصارہ کے فیشن پر عمل کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، یہ سورہ فاتحہ کے خلاف ہے. تو سیدھا رستہ کون سا ہے؟ سیدھا رستہ یہ کتاب و سنت کا رستہ ہے، یہ نیک لوگوں کا رستہ ہے. ہمیں کتاب و سنت پر اس طریقے سے عمل کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا، اور ہمیں برے لوگوں کو برا سمجھنا ہے اور ہمیں ان کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور ہمیں اپنا لباس، اپنی شکل و صورت، اپنی عادات وہ اپنانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور نیک لوگوں کی تھی. یہود و نصارہ کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وہ دین میں اپنی طرف سے اضافے کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر جمعے کو عبادت کا دن قرار دیں، افضل دن قرار دیں، وہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں نہیں جمعے کا دن نہیں، ہفتے کا دن افضل ہے، اتوار کا دن افضل ہے. وہ اپنی مرضی سے دن چینج کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر خانہ کعبہ کو کعبہ مقرر کریں، وہ کہتے ہیں نہیں کعبہ تو بیت المقدس ہے. یہود وہ بیت المقدس کے ایک حصے کو کعبہ مانتے ہیں، عیسائی بیت المقدس کے دوسرے حصے کو کعبہ مانتے ہیں. اللہ کے نزدیک کعبہ بیت اللہ ہے. بیت المقدس کعبہ رہا ہے اس امت کا کچھ دیر کے لیے. یہود و نصارہ کے لیے بیت المقدس کو کعبہ مقرر نہیں کیا گیا. عیسائیوں نے دین کے اندر ایک بدعت رہبانیت کو ایجاد کر لیا. دین کے اندر بدعات کو جاری کرنا یہود و نصارہ کا طریقہ کار ہے. ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو چیز جب اسلام مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے، جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی. سیدھی سی بات. اور جو چیز اس وقت دین تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے ہیں، بعد والوں نے چھوڑ دیا ہو، وہ دین رہے گی قیامت تک. اگر 10 محرم کا دن وہ خوشی کا دن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فرعون سے، اس خوشی میں یہود روزہ رکھتے تھے. اس خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 کا روزہ رکھیں گے ساتھ یا 11 کا. تو پھر 10 محرم کا دن بعد کے واقعات کی وجہ سے غم کا دن نہیں بن سکتا. چاہے بعد میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے 10 محرم کو مسلمانوں کا، دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. 15 شعبان کی رات ہے، اگر 15 شعبان کی رات میں کتاب و سنت میں کچھ موجود ہے تو ٹھیک ہے، علی الرأس والعین. اگر موجود نہیں ہے اپنی مرضی سے دین میں اضافہ نہیں کر سکتے. 15 شعبان کی رات کے بارے میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو صرف اتنی سی موجود ہے. اگر کوئی چیز موجود ہے، اگرچہ اس حدیث کی صحت میں بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے صحیح قرار دیا، بعض نے ضعیف قرار دیا، کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے دلوں میں جھانکتے ہیں اور 2 بندوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیتے ہیں. ایک مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے، اور ایک جس کے بارے میں دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ اور حسد ہے.
الا لمشرک او مشاحن. یہ ایک حدیث ہے جس کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے، بعض علماء نے اسے بھی ضعیف قرار دیا ہے. بہرحال اگر یہ حدیث مبارکہ صحیح بھی ہو، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، تو اس سے اس رات کی فضیلت کا پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک افضل رات ہے. لیکن اس رات مخصوص طریقے سے عبادت کرنا، مخصوص نوافل پڑھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، قبروں میں جانا ضعیف اور موضوع روایات سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کسی افضل رات میں بھی اپنی مرضی سے عبادت نہیں ہو سکتی. صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، الا یہ کہ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہو عام روٹین میں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ جمعے کا روزہ رکھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے، جمعے کی رات کو عبادت کے لیے، قیام کے لیے خاص نہ کرو، الا یہ کہ کوئی بندہ مستقل قیام کرتا ہے تو وہ کر لے. تو 15 شعبان کی رات کو کسی مخصوص عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اگر ہم وہ مخصوص عبادت کریں گے تو بدعت ہو جائے گی، اس کا ثواب کی بجائے گناہ ہوگا. کوئی بندہ روٹین میں عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کر لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.